طالبان کے ساتھ بھی اریسٹ ہوا کہ ملا مسعود اور یہ فلانا فلانا، پھر ان کے ساتھ وہ بھی ہو، مجھے ٹارگٹ بھی کیا گیا تھا۔ ایک میڈیا پرسن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی سٹوری وائرل ہو جائے، تو اشفاق بنگش صاحب کی کون سی سٹوری سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی؟ دھماکے میرے سامنے ہوتے تھے، ڈرون میرے سامنے ہو چکے ہیں۔ میری جو بڑی سٹوری تھی، جو احمد الزواری نام سنا ہوگا، جو اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ تھا، اس پہ ہوا تھا۔ پشتونخوا جل رہا ہے، ایک تو آپس میں ہماری دشمنیاں پشتونوں کی، اور ایک تپڑ باہر سے ہمیں لگ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہم نہیں جاگ رہے ہیں۔ اگر ہم نہ جاگے تو نقصان کیا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں ابھی کے پی کی جو حالات ہے، آپ خود دیکھیں، صرف ہوائی باتوں سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا۔ کیا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ آج کل جرنلسٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا سا یہ فیک نیوز کا سدباب کیا جا سکے اور معاشرے کے اندر ایک بہترین طریقے سے ڈیلیور کیا جا سکے؟ کہتے ہیں نا، رباب کے کچھ رگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جب آپ چڑھیں گے تو بڑا سر میں آئے گا، تو آپ نے کچھ کوشچن شروع میں ایسی کی ہے کہ مجھے آپ نے چھیڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عدنان شہدانی اس وقت شہر اقتدار سے مخاطب ہوں، ہنگو شہر کا ایک خوبصورت سا شہزادہ اشفاق بنگش صاحب، جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، خیبر نیوز کے ساتھ ٹچ ہیں اور خیبر نیوز کے بیورو چیف ہیں۔ یہ آج کے پروگرام کے اندر ہمارے مہمان ہوں گے، تو آئیں ملتے ہیں اشفاق بنگش صاحب سے اور باقی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ عدنان بھائی اور دوسرے آپ لوگ آئے یہاں پہ۔ ایک تو ہمارے ریجن کے ہیں، اور مجھے ویسے بھی ہر بندے کا ہوتا ہے، لیکن مجھے جنوبی اضلاع سے بہت پیار ہے، کیونکہ وہاں پہ میں نے اپنی سروس، اپنی کوشش کی ہے۔ بڑا حساس سا فیلڈ ہے جرنلزم، اپنے شوق سے ہے تو یا گھر کی طرف سے گائیڈ لائن تھی؟ غالباً 6 میں ہنگو میں دھماکہ ہوا، اور یہ شیعہ سنی فسادات شروع ہو گئے، پورا بازار جل گیا۔ تو اس وقت مجھے یہ اس وقت میں جوش میں تھا، یار کیا ہو رہا ہے کہ تو پھر ٹیلیویژن کا دور شروع ہوا، بڑا ٹاپ کلاس کا ٹیلیویژن کا دور تھا۔ میں ایز اے سورس پہلے کام کرتا تھا، لیکن پھر مجھے شوق چڑھ گیا کہ یار یہ اس علاقے میں کس طرح منائے گا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے بڑی مشکلیں کاٹی ہیں۔ میں طالبان کے ساتھ بھی اریسٹ ہوا کہ ملا مسعود اور یہ فلانا فلانا، پھر ان کے ساتھ وہ بھی ہو، مجھے ٹارگٹ بھی کیا گیا تھا۔ پھر جب وہ دور ختم ہوا تو پھر میں یہ دوسری اس میں بھی کافی انٹروگیٹ ہوا ہوں۔ ایکسپیرینس کی بات کریں تو میں نے وار زون میں کافی کام کیا، ٹیلیویژن میں میں نے بہت کام کیا، اور اس دور میں اورگزئی ایجنسی، قرم ایجنسی، افغانستان تک جاتا تھا، اور یہ وزیرستان، یہ کافی ہفتے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر دھماکے میرے سامنے ہوتے تھے، ڈرون میرے سامنے ہو چکے ہیں۔ میری جو بڑی سٹوری تھی، جو اس وقت میں ادھر تھا، ادھر میں نے حسن خان صاحب کو دی تھی جو ابھی آیا تھا، وہ احمد الزواری نام سنا ہوگا، جو اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ تھا، اس پہ ہوا تھا۔ جب آپریشن جو ہے، جو بنو میں میں ٹیم ایز لیڈر کام کرتا تھا، پورا ہم نے خیبر نیوز کا بہت بڑا امپیکٹ تھا، کیونکہ وزیرستان اور یہ لوگ تو باقی چینل پشتو کوئی بھی وہ نہیں کر رہا تھا، بالکل۔ تو سارے میرے ساتھ جو اسلام آباد کے دوست تھے اس کو میں ہی اسٹوڈیا دیتا تھا۔ کے پی کی جو حالات ہے، آپ خود دیکھیں، صرف ہوائی باتوں سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا۔ ابھی حالات آپ دیکھیں، آہستہ آہستہ ساری چیزیں کھولنا شروع ہو جائیں گی، سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے، ایکسپوز بھی ہو رہا ہے، اور عوام کو جتنا مشکل درپیش ہو رہا ہے، پھر یا ینگ نسل کو، پھر یہ بعد میں یہ سالوں سال ہی بہت پیچھے چلے گئے۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہے، یہ سیاست سے نکل جائیں، اور بہت سارے سوشل میڈیا کی وجہ سے نیوز بنی ہے، وہ سوشل میڈیا نے اٹھائی ہے، لیکن نیوز بنی ہے پھر انٹرنیشنل لیول پر چلی گئی ہے۔ کیا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ آج کل جرنلسٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا سا یہ فیک نیوز کا سدباب کیا جا سکے اور معاشرے کے اندر ایک بہترین طریقے سے ڈیلیور کیا جا سکے؟ ہمارے پاس پریس کلب ممبر بنتے ہیں، نیا جرنلسٹ آتا ہے کوئی ٹی وی میں، تو اس کو ہم ایسوسیٹ ممبر رکھتے ہیں 2-3 سال، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سیکھ جائیں، وہ پھر اس کے بعد ہی وہ ایگزیکٹو ممبر آتا ہے، اس کو حقوق ساری چیزیں مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر جو سوشل میڈیا میں آتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے 2-3 سال یا اس طرح کی پیریڈ یا 1 سال رکھنے چاہیے کہ وہ ایک ادارہ بن جائے، جس طرح کہ ہمارے مطلب کہ ویسے تو
اگر آپ ذرائع ابلاغ دیکھیں تو ہر ملک کا یہ چوتھا پلر شمار ہوتا ہے. ایگزیکٹ صحیح. تو ہمارے ہاں تو میڈیا کا ہے اپنا انفارمیشن مطلب گورنمنٹ کا وہ سارا سسٹم، لیکن جو سوشل میڈیا کا وہ ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کوئی وہ ہونا چاہیے جو کہ پھر اس میں وہ رجسٹر ہو. دیکھیں اب سوشل میڈیا کا کردار نہ گاؤں دیہاتوں میں اور ہر جگہ پہنچ سکتی ہے. پھر یہ بڑے بڑے اسٹوڈیو بھی نکالتی ہے. ابھی بھی سوشل میڈیا کے بہت سارے ایسے اسٹوڈیوز ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ وہ کافی ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. اور جو سوشل میڈیا فالوورس کے پیچھے یا فیک نیوز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک مینٹیلیٹی بنی ہے، اس سے نکلنا ہے، اور اسی نکلنا ہی آپ لوگوں کا کام ہے. آپ کا تعلق جس علاقے سے یا میرا تعلق جس علاقے سے، اگر کرنٹ ہم دیکھیں پشتونخوا جل رہا ہے، ایک تو آپس میں ہماری دشمنیاں پشتونوں کی، اور ایک تپڑ باہر سے ہمیں لگ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہم نہیں جاگ رہے ہیں. اگر ہم نہ جاگے تو نقصان کیا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ کافی میں بھی اس پہ پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ میں جرنلزم دیکھتا ہوں تو یا گاؤں جاتا ہوں یا ادھر سے میں جتنی رپورٹنگ کرتا ہوں، کافی لوگ تو باہر نکل گئے یا آپ اسلام آباد آ گئے. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ادھر ہی بندوبست کروں، بچے بھی شفٹ کروں. کافی لوگ ہمارے پختون اس طرف کافی آ گئے ہیں. آپ پراپرٹی میں دیکھیں یا اس طرح دیکھیں، چیزوں میں دیکھیں، ان میں چینجنگ آئی ہے. لیکن یہ 100 میں آپ دیکھیں 10% بھی نہیں ہے، 5% بھی نہیں ہے. باقی لوگوں کی خدمت کون کریں گے؟ جو نیا نسل ہے ان کو کون پروموٹ کریں گے؟ اب ہمارے پختون کا بدقسمتی آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں سٹارٹ لوں تو ہم نے ابھی تک اپنا مشر نہیں جانا، ابھی اپنی مشران کی قدر نہیں کی. اور جس چیز کی قدر نہ کی جائے وہ نعمت چھن جاتی ہے. وہ چن جاتی ہے، پھر وہ برسوں تک وہ پھر نہیں ملتی. میں مثال دیتا ہوں بچہ خان کی، سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. بچہ خان نے بہت قربانیاں دی پختونوں کے لیے، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ پختون جاگ جائے اور یہ جو کیٹ ہو جائیں اور ان چیزوں سے نکل جائیں. جیلیں بھی کاٹی، 37 سال اس کے اگر لگ بھگ ساری لے لیں، 37 سال تو اس کی جیل کی تاریخ ہے. پھر انہوں نے اپنی زمینی بیچی، سب کچھ کیا، ایجوکیشن سسٹم نکالا، خدائی خدمتگار کے نام سے آپ نے دیکھے ہوں گے سارا کچھ. لیکن بچہ خان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ غدار ٹھہرایا گیا. پختونوں کا کیا ہوا؟ نام تک نہیں تھا، سرحد مانا جاتا تھا. ابھی تو یہ 18 ترمیم کے بعد یا پیپلز پارٹی نے یا جس نے بھی نام ہمیں دیا خیبر پختونخوا، لیکن نام آپ کا نہیں تھا. آپ کو تو کس چیز میں دھکیلا جا رہا ہے؟ جو چیز پہلے آپ کو ملائزیشن میں دھکیلا گیا، ملاؤں کو آپ نے ووٹ دیا کہ یار اسلام لے کے آتے ہیں، پھر عمران خان لے کے آتے ہیں، انصاف لے کے آتے ہیں، یہ لے کے آتے ہیں. ہم تو اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے رہیں گے، کیونکہ ہم نے مشران کی قدر نہیں کی. ہمارے غلطیاں جو ہے یہ اب برسوں تک چلیں گی. بالکل. کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہم شور کے پیچھے بھاگیں گے، شور کے پیچھے نہیں جائیں گے، تو یہی حال ہوگا. آپ کا پوائنٹ، آپ کا ٹاپک بھی زیادہ تر افغانستان رہتا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے دو ریلیشن ہے، ایک پشتون ولی کا ریلیشن ہے، اور دوسرے ہمارا مذہب کا بھی اس کے ساتھ کلمے کا بھی ریلیشن ہے. بحیثیت اسٹیٹ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے تاکہ جو 40 سال ہم نے جو مہمان نوازی کی کہ یہ برم یہ تعلق قائم رہے؟ دیکھیں یہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی میں کہوں گا کہ یہاں پہ بھی ہمارا اسٹیٹ یا ہمارے پنجاب سیاست یا ہمارے پنجاب لیڈر نہیں سمجھتے ابھی تک کہ افغانستان ہمارا شہرگ ہے. ایگزیکٹ. ایک تو افغانستان اسلامی ملک کے ساتھ ساتھ ہماری جو پختونولی ہے یا ہمارے ساتھ جو 40-45 سال سے یہ اٹیچمنٹ ہے جو رہے ہیں، یہ ہمارے بہت قریبی رشتے بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوئی ہیں. بلکہ میں نہیں وہ کرتا کہ میں افغانستان گیا تو میں کوئی پرانے ملک میں آ گیا، یا وہ لوگ آتے ہیں کوئی پرانے. بالکل. لیکن یہ نفرتیں جو ہے یہ کچھ لوگ پیدا کر رہے ہیں. ابھی اب ظاہر ہو رہے ہیں نا کہ کون پیسہ استعمال، راہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں مختلف ایجنٹ کے ذریعے، مختلف طریقوں سے، مختلف اس سے. اور انڈیا کو سب سے بڑی، آپ نے دیکھا اس وار میں فوراً وہ افغانستان پہنچا، یہ کوشش کی، نہیں مانا. لوگ تو کہتے ہیں کہ یا جو پنجاب
سائڈ کی میں کہوں کہ لیڈران یہ لوگ نہیں سمجھتے. یہ کچھ آ جاتے ہیں افغانستان کے ساتھ اچھا وہ بنا لیتے ہیں, لیکن یہ جو دیرپا ہے یا مضبوط وہ ہے, یہ بد اعتمادی ہے, یہ اب اس نے شروع ہوئی تو شروع سے بد اعتمادی پیدا کی ہے, بلکہ ثبوتوں کے ساتھ ہے. افغانستان کے ساتھ بد اعتمادی کی کوشش میں سب سے بڑا کردار انڈیا کا ہے, اس کے بعد پہ اور ممالک ہیں. لیکن اس میں ہماری حکومتوں جو بھی آتے ہیں ان کی پالیسی بھی شامل ہے. ضیاء الحق کی پالیسی الگ, اس کی پالیسی الگ, استعمال کرنے کی الگ. میں نے ایک دفعہ کویسچن کیا کہ بھائی کرزئی کو بھی ہم نے پہلے, ملا عمر کو بھی ہم نے, حالانکہ وہ ملا عمر کے اسٹیٹ میں موجود ہے کہ پاکستان سے کبھی نہیں لڑنا, ملا عمر کو بھی ہم نے سپورٹ کیا, اس کو دیا. پھر امریکہ کا جب وہ آ گیا تو کرزئی کو یہاں اسلام آباد سے ہم نے بٹھایا, تخت پہ بٹھایا, کرزئی بھی ہمارے خلاف. اشرف غنی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں بٹھا دیا تخت پہ, وہ بھی ہمارے خلاف. اب یہ جو طالبان ہے یہ سارا شورا بلوچستان اور شورا فلانا اور سندھ, اور یہ ہم نے وہ ادھر سے اٹھا کے وہاں بٹھایا, پھر بھی ہمارے خلاف. کیوں؟ ہماری اسٹیٹ کی ناکامی ہے. دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اللہ نہ کرے بہت خراب ہو گئے تو ہمارے ویسے بھی صوبے کا یہ حال ہے, پختون کا نظام اور بھی خراب ہوگا. اور دوسری بات میں یہ بات کروں, میری بات لمبی ہوگی تھوڑی سی, میری تفصیل میں اس لیے گیا کہ تاکہ سمجھ آ جائیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں افغانی غدار, فلانی غدار. یہ یار آپ دیکھیں جو غدار ہے وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, یا جو ٹیررسٹ ہے وہ پاکستانی بھی ہے, یا جو ٹی ٹی پی میں ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو غدار کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا جو افغانی لفظ لکھاتے ہیں کہ پاکستانی ڈالر لے کے ہمیں تباہ و برباد کیا, مطلب یہ میڈیا میں یہ چلتا ہے. تو یہ تاریخ کو دیکھنا چاہیے, یہ نفرتیں نہیں بڑھانی چاہیے. عوام میں جو محبت ہے خاص کر پختون میں, بالکل وہ برقرار رکھنا چاہیے. اس میں اسٹیٹ کا کردار بھی ہونا چاہیے اور صوبے کا بھی کردار ہونا چاہیے. ایک میڈیا پرسن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی سٹوری وائرل ہو جائے. تو اشفاق بنگش صاحب کی کون سی سٹوری سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی؟ کہتے ہیں نا رباب کی کچھ رگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جب آپ چھیڑیں گے تو بڑا سر میں آئے گا. تو آپ نے کچھ کویشچن شروع میں ایسی کیے کہ مجھے آپ نے چھیڑ دیا. دیکھیے بہت ساری سٹوریاں ہے, بلکہ ہمارے چینل کی طور پہ اگر آپ دیکھیں اعتزاز حسن ابراہیم زئی کا, یہ ہماری سٹوری تھی, اور اس کو ایوارڈ بھی ملے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, وہ بھی ملے. وہ جو لڑکا تھا وہ جو ہم نے کہا کہ اسکول کو بچا دیا اور ٹورسٹ گلے لگ گیا اور مر گیا, یہ وہ ساری سٹوری کریٹ کی ہے. پھر ایک تھی, میں ادھر اسلام آباد میں تھا, پناما کا, جو انٹرنیشنل اس میں تھا. پناما میں بہت سارے نام نکلے, ٹھیک ہے, ہزاروں نام نکلے. صرف نواز شریف کو گرانا تھا نا, باقی تو چھوڑ دیے. اس میں کچھ نام ایسے نکلے کہ ایک تھا خسادار, اس وقت خسادار کہتے تھے, ابھی پولیس ہو گئے نا, یہ لیویز کا خسادار, وہ ورکزئی ایجنسی ہیڈ کوارٹر میں تھا. اچھا, اس کا نام بھی نکلا تھا, وہ تھا خسادار. اس کے نام پہ 2 فلیٹس تھے وہاں پہ. اچھا, ہاں, اور وہ باقاعدہ ایف بی آر والوں نے انویسٹیگیشن بھی شروع کی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر میں گیا, اس کی پیچھے گیا, اور اس کا پورا گھر گیا. وہ ہنگو میں اس کا جتنا گھر تھا وہ بڑا پریشان تھا. میں نے کہا تم تو اربپتی بن گئے بھائی, تم دعویٰ کرو. اور میں نے پہلے ایف بی آر سے اس کا ڈیٹا نکالا, واقعی اس کے نام پہ تھی, سارا پناما اس کی, سارا کچھ اس پہ نام کی تھا. کہ بڑے سارے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, سب نوجوانوں کے نام دل سے ایک پیغام دیجیے گا. ووٹ کا اپنا ایک طاقت ہے, لیکن طاقت ہم نے خود ضائع کی ہے. اور دیکھنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سٹڈی کریں. کوئی خبر آپ کو پہنچے, کسی کے بارے میں آپ نے ڈیپلی جانا ہے, یا کسی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, تو کم از کم آپ اپنی طرف سے ہر اینگل سے, جو اسلامی بھی ہے قرآن میں بھی ہے, اس کو دیکھا کریں. کوئی بھی خبر آپ کو آئے, کوئی بھی گالی گلوچ, فلانا چور, ڈاکو, فلانا, اس چیزوں سے نکلے اور اپنے علاقے کے اپنے اس سے کام شروع کریں. پہلے اپنے علاقے کے وہ دیکھیں, وہ شخصیت دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا مخلص ہے, کیا کیا کرتے ہیں. پھر آگے جا کے جو صوبائی سیٹ اپ پہ آتے ہیں, پھر مرکز سیٹ اپ پہ آتے ہیں, ان کو دیکھیں کہ آپ کون لے کے آتے ہیں. مجھے پتہ ہے میرے انگو سے
جو MNAs بنے MPs بنے میں بھی نہیں جانتا ان کو. ایک دم پیسوں پہ آئے ہیں, ایک دم سے آ گئے چاہ گئے. پیسوں پہ آئے ہیں اور تو پیسے ہی کمائے گا. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ سیاست بعد میں کریں, پہلے پڑھیں, سمجھیں, بکس پڑھیں, تاریخ پڑھیں, واقعات پڑھیں. پاکستان کے حوالے سے مطالعہ پاکستان نہیں ہے, دوسری مطالعہ ہے. بالکل. مطالعہ پاکستان میں تو ہم نے صرف وہ پڑھنا ہے نا, وہ نہیں جو ریالٹی ہے, جو ایگزیکٹ تاریخ ہے, اس کو پڑھا جائے. اور اگر تھوڑا تھوڑا حصہ آپ نوجوان ڈالیں گے تو یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے, اور تبدیلی ہم ہی لائیں گے انشاءاللہ. اور پختون کو جو آپ نے پہلے شروع میں کویشچن کیا تھا کہ اس تباہی سے یا اس صورتحال سے کب نکلیں گے جو برسوں سے چل رہا ہے, یہ نوجوان نکالیں گے. اگر نوجوان صحیح راہ پہ ڈائریکشن اور اس کے پاس طاقت بھی ہے, آواز بھی ہے, سب کچھ ہے, بالکل, اور یہ آپ لوگ نکال سکتے ہیں. اشفاق بنگش للہ وقت دینے کا بہت 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 شکریہ. اللہ پاک آپ کو صحت والی بہترین زندگی دے, اور انشاءاللہ یہ ناطہ یہ تعلق قائم رہے گا. بہت شکریہ, آپ لوگوں کا بھی شکریہ. اور آپ میرے غریب خانے میں آ گئے اور مجھے خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر. انرجیٹک ہے ماشاءاللہ. جتنے بھی پختون دوست ہیں اسلام آباد کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, اب جرنلزم کے حوالے سے, میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. پھر میں پاکستان زندہ باد. تھینک یو, جزاک اللہ.